سعودی عرب کی سرزمین پر دو لڑکے کار سے جا رہے تھے، دو لڑکے کار سے جا رہے تھے اور بہت تیزی میں جا رہے تھے. جو لوگ آپ کے علاقے میں بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ سعودی عرب میں نوکری وکری کرنے گئے ہوں، ان کو معلوم ہے کہ سعودی کی روڈ بہت اچھی ہوتی ہے، سڑکیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور وہاں بڑی اسپیڈ میں لوگ کار چلاتے. اب تو وہاں تھوڑا ٹریفک قانون آ گیا ہے اور جگہ جگہ کیمرے لگ گئے ہیں روڈ کے اوپر، اور اسپیڈ لمٹ بھی لکھ دی گئی ہے کہ یہاں آپ کو 80 سے آگے نہیں بھگانا ہے، یہاں 100 کے آگے نہیں بھگانا ہے، ورنہ وہاں لوگ 150 اور 200 کی اسپیڈ میں کار چلاتے تھے. اور سعودی عرب کے اخباروں میں خبر آئی تھی کہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ موت جو ہوتی تھی وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوتی تھی، سب سے زیادہ لوگ مرتے تھے روڈ ایکسیڈنٹ میں. تو دو لڑکے، نوجوان لڑکے کار میں جا رہے تھے، بہت تیزی میں جا رہے تھے، کار ان کی ایک جگہ ٹکرائی ہے اور دونوں لڑکوں میں سے ایک لڑکا فوراً مر جاتا ہے، فوراً مر جاتا ہے. دوسرا لڑکا بھی زخمی ہو گیا اور بالکل مرنے کی کگار پہ پہنچ گیا، مرنے والا ہے. ٹریفک پولیس والے پہنچتے ہیں اور جب اس کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ ایک ہی جملہ کہتا ہے. وہ نوجوان لڑکا مر رہا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روح اس کی قبض ہو رہی ہے، فرشتے اس کے پاس پہنچ چکے ہیں. وہ آدمی، وہ نوجوان لڑکا کہہ رہا تھا فی سقر فی سقر فی سقر. ٹریفک پولیس والوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے، فی سقر کیوں بول رہا ہے. تو سعودی عرب کے علماء سے پوچھا گیا کہ مرنے کے قریب اس آدمی نے، اس نوجوان نے فی سقر کیوں کہا. تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں 29ویں پارے میں سورہ مدثر کی آیت نمبر 54 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے ایک سوال کریں گے. جنتی، بہت سارے جنتی ایسے ہوں گے جن کے رشتہ دار جہنم میں ہوں گے، جن کے دوست لوگ جہنم میں ہوں گے. تو جنتی اپنے ان رشتہ داروں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے آئے. جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے. سقر کا مطلب گڈھا، چونکہ جہنم گہرائی میں، اس لیے جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے. ما سلککم فی سقر، میرے ساتھی، میرے دوست، میرے رشتہ دار، تو جہنم میں کیسے چلا آیا، تو جہنم میں کیوں چلا گیا. قالوا لم نک من المصلین، تو وہ جہنمی جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے. پہلا جواب وہ یہی دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. سعودی عرب کے علماء نے کہا وہ نوجوان لڑکا بے نمازی تھا اور جب اس کی روح نکالی جا رہی ہے تو گویا موت کے فرشتے اس سے کہہ رہے ہیں کہ اب تو سقر میں جائے گا. لہٰذا وہ یہ کہہ کر کے دنیا سے مر رہا ہے فی سقر فی سقر، میں سقر میں جا رہا ہوں، میں جہنم میں جا رہا ہوں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے. میرے پیارے ساتھیوں، نماز بھی نجات کے لیے بے حد ضروری چیز ہے. ہم نماز کے بغیر نجات نہیں پا سکتے. 6 چیزیں ہو گئی، 4 چیزیں اور بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. نمبر 7، 7ویں چیز جس کے بغیر ہمیں اور آپ کو نجات نہیں ملے گی وہ ہے انسان کی شرمگاہ کی حفاظت. ابھی آپ نے سنا ہے حیدرآباد کے اندر ایک ڈاکٹر جا رہی تھی، عورت، پرینکا ریڈی نام تھا اس کا. اس نے رات میں، اس کی گاڑی پنکچر ہوئی اور اس کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کے 4 نوجوان لڑکوں نے اس عورت کے ساتھ درندگی کی، اس کے ساتھ ریپ کیا اور اس کے بعد اسے جلا ڈالا، اسے قتل کر کے اسے جلا ڈالا. اس طریقے کی گھٹنائیں اب دیش میں عام ہو رہی ہیں. یاد رکھو، یہ جرم ختم نہیں ہوگا، یہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک زانی کے لیے اور ریپ کرنے والے کے لیے وہ سزا نہیں نافذ ہوگی جو قرآن نے سزا نافذ کی ہے. اور اسی لیے قرآن میں اللہ نے جب زنا کی بات آئی تو اللہ نے بڑی خطرناک بات کہی. فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. زنا کرنے والا اگر شادی شدہ نہیں ہے، کنوارا ہے، تو 100 کوڑے کی سزا دو. اور جب اس کو سزا دی جائے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، سزا دینے میں کوئی رعایت نہ کی جائے، کوئی مروت نہ کی جائے، کوئی نرمی نہ کی جائے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب زنا کرنے والے کو، جب ریپ کرنے والے کو یہ سزا دی جائے تو پبلک پلیس میں دی جائے، لوگوں کے سامنے دی جائے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ زنا کرنے والے کی یہ سزا ہے. اور یہ تو کنوارے کے لیے سزا ہے. اگر شادی شدہ
مرد زنا کرے یا شادی شدہ عورت زنا کرے تو اسلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے، اور موت بھی اتنی سخت دی جائے کہ پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، زنا ایسے نہیں ختم ہوگا جب تک ہم زنا کے قریب لے کے جانے والے سارے راستوں کو بند نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، اللہ نے فرمایا سورہ اسراء کے اندر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، عورت بے پردگی کرے گی یہ بھی زنا کے قریب لے جانے والا راستہ ہے، مرد اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرے گا یہ بھی زنا کے قریب لے جانے والا راستہ ہے، محرم غیر محرم کا فرق اگر گھر میں نہیں کیا جائے گا یہ بھی زنا کے قریب لے جانے والا راستہ ہے، دیور بھابھی میں ہنسی مذاق ہو رہا ہے یہ بھی زنا کے قریب لے جانے والا راستہ ہے، چچا کی لڑکیاں اور خالہ کی لڑکیاں اپنے چچا زاد اور خالہ زاد کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی ہیں، بے پردگی کر رہی ہیں، یہ بھی زنا کے قریب لے جانے والا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ نے کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ شرمگاہ کی حفاظت کے بغیر آپ نجات نہیں پا سکتے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 5 میں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، میرے وہ بندے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، جو بدکاری نہیں کرتے، جو زناکاری نہیں کرتے، جو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو فطری طور پر اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے نکاح کی شکل میں، شادی کی شکل میں، اس طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، ناجائز طریقہ نہیں اپناتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، دو چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی لے لو، زبان کی حفاظت کی گارنٹی لے لو، تمہارا نبی گارنٹی لے رہا ہے تم جنت میں جاؤ گے۔ تو شرمگاہ کی حفاظت یہ بھی ضروری ہے نجات پانے کے لیے۔ نمبر 8، نجات کے 10 راستوں میں سے 8واں راستہ میرے پیارے ساتھیوں یہ ہے کہ ہم اور آپ حقوق العباد، کسی کے حقوق العباد میں ہم حق تلفی نہ کریں۔ بڑے نمازی ہیں ہم، بڑے تہجد گزار ہیں، مگر لوگوں کا حق مار کے بیٹھے ہیں، لوگوں کی زمین ہتھیا کے بیٹھے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کے ہم نجات نہیں پا سکتے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، ہو سکتا ہے آپ نے کئی بار سنی ہو تقریروں میں، کہ پیارے نبی نے صحابہ سے پوچھا صحابہ بتاؤ سب سے غریب آدمی کون ہے، سب سے مفلس کون ہے، سب سے بڑا کلاش کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی غریب آدمی وہی ہے جس کے پاس روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز بھی لے کر کے آئے گا، صدقہ بھی لے کر کے آئے گا، روزہ بھی لے کر کے آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ یہ کام عام بات ہے مسلمانوں کے یہاں،